السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، ابھی مہاراشٹر میں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چرچا بہت زیادہ ہے۔ آپ کی قبر کا بھی چرچا بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آج مختصر میں ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون تھے، کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوئے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1618 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1658 عیسوی میں آپ بادشاہ بنے۔ مغل سلطنت کے آپ چھٹے بادشاہ تھے۔ آپ نے 49 سال تک حکومت کی۔ میرے عزیز دوستو، ویسے تو آپ شاہجہاں کے بیٹے تھے، لیکن دین کے معاملے میں آپ بہت سخت تھے۔ آپ ایک مذہبی انسان تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی کیا ہو، بلکہ کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں آپ کی حکومت بہت مضبوط ہوئی، آپ کی سینا بہت مضبوط ہوئی۔ کوئی آپ کے سامنے مقابلہ کرنے کی لیے ہمت نہیں رکھتا تھا۔ یہ اور بات ہے، کچھ بغاوتیں بھی ہوئی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ کے بیٹے اکبر ہی نے آپ کے خلاف بغاوت کی اور راجپوتوں کے ساتھ مل کر کے آپ کا خاتمہ چاہا۔ حالانکہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سینا نے بغاوت کرنے والوں کو کچل کر رکھ دیا۔ خود اکبر بھی بھاگ کر کے وہاں چلا گیا جہاں کسی اور کی حکومت تھی۔ کچھ دن جب وہاں رہا تو اسے یقین ہو گیا کہ اب میں یہاں پہ نہیں بچ پاؤں گا، تو وہاں کے بادشاہ سے اس نے کہا کہ مجھے کہیں اور چھوڑ دیا جائے، اور پھر اسے ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیا گیا۔ وہیں سے وہ دعا کرتا تھا کہ مولا، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی موت ہو جائے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کہا کہ مجھ سے پہلے اس کی موت ہو جائے گی، اور ہوا بھی ویسے ہی۔ میرا عزیز دوستو، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی دینی انسان تھے۔ آپ نے اخیر وقت تک مذہب اسلام کو نہیں چھوڑا، بلکہ کبھی آپ نے ایک وقت کی نمازیں تک قضا نہیں کی۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگان دین سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ جب آپ کا آخر وقت آ گیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا، تو آپ نے دلی جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن ضعیفی کے عالم میں جب آپ گھر سے نکلے تو طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ آپ گھوڑے میں سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر آپ کو پالکی پر بٹھا کر کے لے جایا گیا، لیکن آپ کی اتنی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی کہ آپ پالکی پر سوار ہو کر بھی جانے لائق نہیں رہے۔ آخرکار آپ مہاراشٹر میں احمد نگر میں رک گئے۔ آپ کو خالد آباد سے بہت محبت تھی، آپ اکثر و بیشتر وہاں جاتے تھے، کیونکہ وہاں ایک بزرگ تھے چشتی سلسلے کے، جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے جب وہاں آپ جاتے تو آپ کو سکون ملتا تھا۔ اسی لیے جب آپ کو یقین ہو گیا تو آپ نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے خالد آباد میں دفن کیا جائے۔ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ وہاں جاتے تھے اور آپ کو بہت سکون ملا کرتا تھا۔ خیر، آپ نے یہ بھی وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو حکومت کے پیسے بالکل خرچ نہ کیے جائیں، بلکہ جو میں اپنی محنت سے کماتا تھا اسی میں سے خرچ کیے جائیں، زیادہ شور شرابہ نہ ہو، زیادہ ہنگامہ نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ میں کوئی بڑا ولی بھی نہیں ہوں، اس لیے میری قبر بھی بالکل عام انسانوں کی طرح بنائی جائے۔ پیارے اسلام بھائیو، آپ کام کیا کرتے تھے؟ آپ ٹوپی سلتے تھے اور قرآن کو لکھتے تھے، یہی آپ کا کمانے کا ذریعہ تھا، اور اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو آپ نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ٹوپی سے جو پیسے میں نے کمائے ہیں، کچھ آنے ہیں، اس کو میرے مرنے کے بعد خرچ کرنا، اور جو قرآن سے کمایا ہے اس کو جو ہے فقیروں کو دے دینا، اور ان سے کہہ دینا کہ یہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ المختصر یہ کہ آپ نے کبھی کسی سے ناانصافی نہیں کی، چاہے اپنے ہو یا غیر ہو۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ جلنے والوں نے آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں لکھی، اور پھر جو ہے لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کیا۔ 1707 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی، اور اس طرح سے دنیا کے ایک عظیم بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ان کی قبر میں رحمت نور کی بارش عطا فرما۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔